الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا۔ وہ 3 آدمی کون تھے؟ ایک کوڑ کا مریض تھا، دوسرا گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ ان 3 شخصوں کا اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لینے کا ارادہ فرمایا تو ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے برس والے کوڑی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بتا تجھے دنیا میں سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت جلد، اچھی کھال مجھے مل جائے، یہ بیماری بھی میری چلی جائے، دفع ہو جائے، یہ بیماری میری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری فوراً دفع ہو گئی، فوراً چلی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوبصورت جلد عطا فرما دی۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ بتا تجھے مال میں سے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے ایک حاملہ اونٹنی عطا کی گئی، حاملہ اونٹنی دی گئی۔ فرشتہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تجھے برکت عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بتا تجھے دنیا میں سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے، کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بال عطا فرما دے، یہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، اور یہ میری بیماری چلی جائے، یہ گنجے پن والی بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ گنجے پن کی بیماری میری دور ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے خوبصورت بال عطا فرما دیے۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ بتا تجھے مالوں میں سے کون سا مال پسند ہے، دنیا میں سے کون سا مال زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اسے ایک حاملہ گائے عطا کی گئی۔ فرشتہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں تجھے برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا، نابینا جو تھا، دونوں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا بتا دنیا میں تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے، کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بینائی واپس آ جائے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پھر اس فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی۔ تو اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری بہت پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اسے ایک حاملہ بکری عطا کی گئی۔ فرشتہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں تجھے برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اتنا برکت عطا فرمائی، کوڑی کے پاس اونٹوں کا میدان بھر گیا اور گنجے کے پاس گائے کا میدان بھر گیا اور اندھے کے پاس بکریوں کا میدان بھر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی فرشتے کو بھیجا ان تینوں کے پاس امتحان لینے کے لیے۔ فرشتہ اسی شکل میں آیا جس شکل میں پہلے ان سے آیا تھا، ان کے پاس آیا تھا۔ فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑی کے پاس آیا، اونٹوں والے کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دے، میرے سفر کے ذرائع ختم ہو چکے ہیں،
تاکہ اس اونٹ کی وجہ سے میں اپنے وطن تک پہنچ سکوں۔ اب اللہ کے علاوہ مجھے کوئی وطن تک نہیں پہنچا سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس اللہ کے نام پر دے دے جس نے تجھے خوبصورت کھال جلد عطا فرمائی اور تجھے اتنا کثیر مال عطا فرمایا۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ مال تو مجھے میرے بزرگوں کی وراثت سے ملا۔ فرشتے نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر تجھے اس حال پہ لے آئے جس حال میں تو پہلے تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ گنجے کے پاس چلا گیا اور گنجے سے بھی وہی سوال کیا جو کوڑی سے سوال کیا، تو گنجے نے بھی آگے سے یہی جواب دیا کہ یہ مجھے میرے بزرگوں کی وراثت سے ملا ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر فرشتے نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالی تجھے پھر اسی حالت پر لے آئے جس حال میں تو پہلے تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ اس اندھے کے پاس چلا گیا، نابینا جو تھا اس کے پاس چلا گیا، بکریوں والے کے پاس جا کر اس سے بھی وہی سوال کیا جو ان دونوں سے کیا کہ مجھے اللہ کے نام پر ایک بکری دے دو جس نے تجھے آنکھوں کا نور عطا فرمایا اور اتنا کثیر مال عطا فرمایا، اس رب کے نام پر مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنے سفر کے ذرائع کر سکوں۔ اس نے جو ہی اللہ کا نام سنا، رب کا نام سنا، تو کہنے لگا کہ بے شک میں ایک اندھا تھا، نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، دھکے دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی، اس کے بعد اللہ نے مجھے کثیر مال عطا فرمایا۔ آج ایک بکری نہیں، جتنا چاہے یہ میرا ایک میدان بھرا ہوا ہے بکریوں کا، جتنا چاہے اللہ کے نام پر بکریاں لے لے، تجھے نہیں روکا جائے گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم تینوں کا امتحان لیا، تیرے دو دوست کوڑی اور گنجے پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور تجھ سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا۔ تو پیارے بھائیو، ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرمائے یا عزت عطا فرمائے یا شہرت عطا فرمائے تو رب کی بارگاہ میں ہر وقت عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرماتا ہے تو اس کے راہ پہ خرچ کرنا چاہیے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے، جہاں اس کی رضا ہے، ہمیں اپنا مال وہیں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں، مسکینوں، ہمسایوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے پر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔